السلام علیکم. اچھا اسٹوڈنٹس، تو ہم نے ہیومنسٹک نرسنگ تھیوری اسٹارٹ کی تھی جو پیٹرسن اینڈ زیڈراڈ نے جو ہے نا پیش کی تھی. تو آج اس کی جو 5 پیجز ہیں نا، مختلف فیز ہے کہ نرس جب پیشنٹ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، نرس نے کون سی اسٹیپ لینی ہے کہ اس کی وہ پرابلم کو اچھی طرح وہ سمجھ لے. تو وہ اس ٹیبل جو پیٹرسن اور زیڈراڈ نے یہ 5 فیسز جو دیے، یہ اس کے بارے میں دیے ہیں. ٹھیک ہے، کہ نرس کیا ایکشن ابھی پرفارم کرے گا، اس کے لیے تیاری کرے گا، اس کو پھر گٹ فیلنگ آئے گی، اس کے ساتھ جو ہے نا سائنٹیفک نوئنگ گی، پھر اس کا ایک خلاصہ نکالنے کو آخر میں سکسیزفل سٹیج پر وہ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کو جو پیشنٹ کو پرابلم ہے وہ سولو ہو جائے گی. تو سب سے پہلے جب وہ نرس کے لیے پیشنٹ آتا ہے، پریپریشن فار کمنگ ٹو نو، وہ سب سے پہلے پریپیئر کرتا ہے نا. ایک تو یہ وہ تو 4 ایئر جو ہے بیسن پیرامیسن، اس کے لیے وہ پھر پریکٹس کرتا ہے، اس کی جو ہے نا آبزرویشن کر لیتا ہے اور اس کو جو ہے نا ایکسپیرینس ہو جاتی ہے. سو پریپیئرنگ فار کمنگ ٹو نو دا نرس پریپیئر. یہ جب ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے نرس نا، تو وہ کیا ہے، دا نرس پریپیئر ایموشنلی، مینٹلی اینڈ اسپریچولی، تینوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ وہ نرس جو ہے نا اس کو تیار رکھے. کہ اس طرح نہ ہو کہ اگر یہ بات دیکھو، اگر یہ دونوں موجود ہو تو ایموشنلی تو پھر نرسنگ کیئر جو ہے نا وہ اچھی طرح وہ نرس پرووائڈ نہیں کرے گا. اگر ان تینوں میں ایک بھی جو ہے نا اس میں کم ہو تو وہ پھر کیا ہوگا، اس کو پھر اچھی طرح کیئر نہیں دے گا اس پیشنٹ کو. تو اس لیے وہ دا نرس پریپیئر ایموشنلی، مینٹلی، اسپریچولی ٹو انڈرسٹینڈ دا پیشنٹ. ٹھیک ہے، سیلف ریفلیکشن اس کی. اب سیلف ریفلیکشن کیا ہے، یہ کی ہے کس طرح، ایم آئی اوپن اینڈ ریڈی ٹو ٹرولی نو دس پرسن. اب جب میں مینٹلی، اسپریچولی اور ایموشنلی تیار ہوں کہ میں اس پرسن کا جو ہے پرابلم سمجھوں، کہ اس کو کیا نیڈ ہے، اس کو پین ہے، اس میں کچھ چیز کی کمی آئی ہوئی ہے، اس کو ڈیزیز لگی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہوئی، سیلف ریفلیکشن ہو گئی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو نرس ہے نا وہ پریپریشن کرے گا کہ نرس آئے گا. ٹھیک ہے، پیشنٹ آئے گا. پھر انٹیوٹیو نوئنگ، دا فرسٹ امپریشن. اس طرح ہے نا، جب بندہ ایک ایکسپیرینس نرس ہوتا ہے نا یا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن ادھر بات ہو رہی نرس کی تو ہم نرس لے لیتے ہیں. ایک ایکسپیرینس نرس ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے جو ہے نا مینٹلی، اسپریچولی اور ایموشنلی وہ تیار ہے. اب جب وہ پیشنٹ آیا اور اس نے جب اس نرس نے دیکھا اس پیشنٹ کو، وہ سمجھا، وہ اس کی اندر انر سینس نہیں ہے، وہ ایکٹیویٹ ہوئی کہ شاید اس بندے کو یہ مسئلہ ہے، میں اس کو یہ والی میڈیسن لکھ دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس کو گٹ فیلنگ آئی، اندر سے آئی. ٹھیک ہے، تو یہ انٹیوٹیو نوئنگ ہو گئی. دا فرسٹ امپریشن گٹ فیلنگ اندر سے. ٹھیک ہے، اور ایموشنل کنیکشن، اٹ از ناٹ سائنٹیفک. اب یہ سائنٹیفک نہیں ہے، اس کو جو ہے نا نہ تو ٹیسٹ کے ذریعے ہم نے لیا، لیبارٹری کو بھیجے، بس صرف وہ آئے اور ہم نے جو ہے نا اندازہ لیا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، سو اٹ از ناٹ سائنٹیفک بٹ انسٹنکٹیو اینڈ ہیومن. یہ صرف اس ہیومن کو پتہ ہے، اس نرس کو پتہ ہے کہ اس کو شاید یہ مسئلہ ہو. ٹھیک ہے، پھر سائنٹیفک نوئنگ، جب یہ سٹیج بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی. اب تیسرا جب یہ سٹیج ہوگا نا، تو یہ ابھی سائنٹیفک کلینکل سائٹ پر جو ہے نا جائے گا. سب سے پہلے تو اس نے انٹیوٹیو نوئنگ کی، پھر کیا ہے، اگر وہ اس کو تھوڑی بھی سی کمی جو ہے نا نرس کو آئی کہ ہے یہ تو اچھی نہیں، تو پھر وہ سائنٹیفک نوئنگ کی طرف جائے گا. سو وہ ٹیسٹ کرے گا، وہ آبزرویشن کرے گا اور اسیسمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے، بیلنس دا انٹیوٹیو ود دا آبجیکٹیو ڈیٹا. اب کیا ہو گئی، یہ انٹیوشن نہیں ہے، یہ ابھی اس انٹیوٹیو نوئنگ کو جو ہے نا بیلنس کیا ہے. ٹھیک ہے، ادھر تو صرف گٹ فیلنگ دی انٹیوٹیو نوئنگ میں. ٹھیک ہے، لیکن ادھر کیا ہے، ادھر ہمارے ساتھ پروف آ گئی کہ ہاں یہ پرابلم ہے اس پیشنٹ کو. تو یہ 3 فیزز ہو گئی. اب 14 فیزز، یہ انٹیوٹیو اور سائنٹیفک نوئنگ نہیں ہے، اس کو پھر دونوں کو ہم کمبائن کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رزلٹ کیا آئے گا. سو کمبائن بوتھ انٹیوٹیو اینڈ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ٹو سی دا فل پکچر، کہ ہمیں اس کی جو ہے نا فل پکچر ہو، فل جو ہے پرابلم ہے اس کو ہمیں سمجھ آ جائے. ایگزامپل، نرس سینس اے پیشنٹ از کیئر. نرس اس کو گٹ فیلنگ آئے گی کہ یہ ڈرا ہوا ہے، انٹیوشن ہو گئی. اینڈ آلسو ریڈ ہائی بی پی، اور اس نے ابھی
جو ہے نا ہائی بی پی جو ہے تو اگر اس نے سائنٹیفک میتھڈ لی تو اس نے کہا کہ اس کی بی پی ہائی ہے تو یہ سائنس ہوئی. فارمس آر ڈیپر کیلیبرے تو اس نے سب سے پہلے انٹیوشن لے لی اور پھر اس نے بی پی چیک کی تو اس کو اچھی طرح نا سولڈ ریزن آ گیا. پھر سکسیشن یہ تو 14 ہوا 4 اسٹیپ ہو گیا ٹھیک ہے. پیز ہوا یہ زیڈرسن اور پیٹرسن کا. اب سکسیشن میں کیا ہوگا؟ سکسیس سے نکلا ہوا ہے دا ریلیشن شپ ایوالوز. اب پیشنٹ اور نرس کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ایوالوز ہو گئی. دا نرس اسٹیپس بیک ریفرس اور دا پیشنٹ ریکور. یا تو وہ نرس پیچھے ہٹ جائے گا کیونکہ وہ ٹھیک ہوگا, یا تو وہ ڈاکٹر کو کسی اور کو ریفر کرے گا, اور یا دا پیشنٹ اور وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ریکور ہو جائے گی. یہ 3 پاسبلٹی سکسیشن اسٹیج میں فیز میں ہوتی ہے. دا نرس ریفلیکس آن واٹ واز لرن. اب جب اس نے وہ کیئر پلان اور ساری امپلیمنٹیشن کی اور اس سے وہ اچھا ٹھیک ہوا, اس کی جو ہے نا وہ ہیلتھ جو ہے اچھی کی طرف چلی گئی, تو اس کی جو ہے نرس کو ریفلیکشن آ گئی اور اس نے لرن کیا. تو یہ ہوئی 5 اسٹیپ. اب اس کے ہم جو ہے نا میٹافیراڈائمس پڑھیں گے. میٹافیراڈائم ہیومنسٹک نرسنگ تھیوری پرسکرپٹیو. پرسن کو اس نے ہولسٹک کہا, ٹھیک ہے, ہولسٹک کہا. viewed as a whole being with the emotions, experiences and a drive or a meaning. ٹھیک ہے. اس نے کیا کہا کہ views as a whole with the emotions, وہی والی بات تھی جب ہم نے فرسٹ فیز میں کی, emotions, experiences and drive for meaning. یہ اس نے کہا نرس کو جو ہے نا صرف پرسن کہا. پھر ہیلتھ کے بارے میں کیا کہا, a person journey toward well-being not just steps into. اس نے کہا کہ ہیلتھ جو ہے نا یہ اچھی کی طرف جائے گا. اس طرح نہیں کہ بس یہ ڈیزیز نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے. ڈیزیز اگر ایبسنس بھی ہو تو یہ پھر بھی کوشش کرے گا کہ یہ ویلنس کی طرف جائے, ہائی اسٹیٹ کی طرف جائے. تو ادھر اس لیے لکھا ہوا ہے a person journey towards the well-being not absence of a disease. ٹھیک ہے. پھر انوائرمنٹ کے بارے میں کیا کہا, انکلوڈس ایوری تھنگس دیٹ شیپس دا پرسن ایکسپیرینسز, ہومس, کلچر, سوسائٹی, فیلنگس. انوائرمنٹ ہم کہتے ہیں نا یہ سارا انٹرنل ایکسٹرنل انوائرمنٹ. انکلوڈ ایوری تھنگ دیٹ شیپ دا پرسن ایکسپیرینس, جو اس کے ساتھ پرسن کی ایکسپیرینس ہوئی ہے, اس کا سامنا ہوا ہے. جیسے ہوم, کلچر, وہ ہندو ہے, اس کے کلچر میں جو ہے نا وہ نماز ہو گئی, یا جو ہے نا بندرگاہ کی طرف ہو جائے, سب کلچر ہے. پینٹ شرٹ ہو گئی, جو بھی ہے نا وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی اس پیشنٹ. تو اس کے ساتھ اس کا سامنا ہوئے سوسائٹی اور فیلنگس, تو اس نے اس کو انوائرمنٹ کہا. پھر نرسنگ کے بارے میں کیا, a shared experience between the nurse and the patient focus in the presence, respect and growth. اس نے نرسنگ کو کہا کہ a shared experience between the nurse and the patient, کہ یہ دونوں کے جو ہے نا یہ ایکسپیرینس ہوئی ہے اس نرس اور پیشنٹ کی. جو فوکس کرتا ہے اس کی پریزنسی, وہ پھر رسپیکٹ کرے گا اور اس کو گروتھ دے گا. سب سے پہلے جب یہ پریزنٹ ہوگا تو اس کی رسپیکٹ ہوگی, جب اس کی رسپیکٹ ہوگی تو وہ گروتھ کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا اس نے نرسنگ کہا. ایگزامپشنس کیا ہو گئی, پیپل آر یونیک اینڈ ڈائنامک. اس نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے یہ پرسن جو ہے نا یہ پیپل جو ہے یہ یونیک ہے, ایک خاص ہے. اپنے ہر بندے کا جو ہے نا اپنے ایموشنز ہے, فیلنگز ہے, یونیک ہے. اور ڈائنامک یہ تھا یا جو ہے نا یا تو بیمار ہوگا, یا تو ہیلتھی ہوگا, یا ویلنس کی طرف جائے, یا پروموشن ہوگا, یا ڈیتھ. اس نے کیا یہ ڈائنامک کا. ایچ پرنس النس اینڈ ہیلنس از ڈیپلی پرسنل. جب اس نے ایچ استعمال کیا تو یہ پرسنل ہوئی. ایچ پرسن سو پرسنل, النس اینڈ ہیلنگ از ڈیپلی پرسنل. یہ صرف اسی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. کیئر از انٹینشن. The nurse make a conscious choice to engage meaningfully. اب کیا ہے, کیئرنگ از انٹینشن, وہ جان بوجھ کر وہ اس کا کیئرنگ کر رہے ہیں. کس طرح, جب اس کو نیڈ ہے, اس کی کوئی پرابلم آیا ہوا ہے تو وہ اس کی جو ہے نا کیئر کرے گا. سو دا نرس میک اے کانشیس چوائس ٹو انگیج میننگ فلی. تو وہ کانشیس ہوگا تو نا, جب انکانشیس ہوگا تو نرس تو پھر وہ اچھی طرح جو ہے نا وہ تو سری سے وہ کیئر دے گا ہی نہیں. ادھر اس لیے لکھا ہے دا نرس میک اے کانشیس چوائس, اس سے وہ ڈیپ تھنکنگ کرے گا, کریٹیکل تھنکنگ کرے گا. ٹھیک ہے. سو دا نرس میک اے کانشیس چوائس ٹو میننگ ٹو انگیج میننگ فلی. ایوری انٹریکشن, یہ سے میٹافیراڈائمز ہے. ٹھیک ہے, سوری ایگزامپشنز ہے. اب 3 کو دیکھو, ایوری انٹریکشن میٹر.
ایوری اسمال مومنٹس کین کریٹ ہیلنگ. یہ اس کا ایگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں کہ ایک پیشنٹ ہے, وہ چلا گیا ہاسپٹل پر, ایک پروفیشنل نرس کے پاس وہ بیٹھ گیا, تو اسی جیسے ہی ہو گیا اس کو رسپیکٹ دے دی, اس کو ویلکم کیا ہے, ادھر آ جاؤ, ٹھیک ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, اس کو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور سب کچھ دیا. تو اس کی موومنٹ تو آلریڈی 50% ہو گئی, کیونکہ اس کو اچھی طرح ٹریٹ کر رہے ہو. اس کو کہتے ہیں کہ میرا مقصد اس دنیا میں ہے, میں جو ہے نا مجھ میں جو کمی آئی, میرا یہ جو کمی ہے وہ یہ پورے کرے گا, ٹھیک ہے. تو ایوری اسمال مومنٹس کین کریٹ ہیلنگ. نوئنگ ہیپن ان لائفس تھرو انٹیوشن, سائنس اینڈ ریفلیکشن. دا نرس کم ٹرولی ٹو نو دا پیشنٹ. یہ اس طرح ہے, جب سب سے پہلے وہ انٹیوشن کر لیتا ہے, پھر سائنٹیفک ہو گئے, اور پھر اس کے ساتھ جو ریفلیکشن ہو, یا تو وہ ٹھیک ہوا یا سیویریٹی کی طرف. سو دا نرس کروملی, بہت کم سے لوگ وہ سیویریٹی کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ نرس کیئر دیتا ہے. سو دا نرس کروملی ٹو نو دا پیشنٹ, ٹھیک ہے. پھر کیا ہے, اپلیکیشن ان پریکٹس. اب پریکٹس میں یہ کدھر اپلائی ہوتی ہے یہ تھیوری؟ مینٹل ہیلتھ نرسنگ میں ایموشنل پریزنس از اے کی آف ٹرسٹ اینڈ ہیلنگ. جب وہ ایموشنلی وہ نرس موجود ہوگا تو وہ ٹرسٹ اور ہیلنگ کی طرف جو ہے نا پیشنٹ ٹرسٹ, تو اس پیشنٹ کا جو ہے نا نرس پر ٹرسٹ پیدا ہوگا اور وہ ہیلنگ کی طرف جلدی جائے گا. پیلیٹیو کیئر. ڈائنگ پیشنٹس نیڈ مور دین میٹس. جب وہ سیویریٹی, بہت سیویئر کنڈیشن میں, کریٹیکل سچویشن میں وہ جو ہے نا بس تقریباً وہ مر رہا ہے, ڈائنگ پیشنٹ نیڈز مور کیئر دین میڈس. جو میڈیل میں ہوتے ہیں نا, وہ اس کی ایک پرسن ہے نا, ایک پیشنٹ ہے, اس کی بچنے کی چانسز 90% ہے, اور ایک پیشنٹ وہ 50, تو سب سے پہلے وہ 50 والے کو دے گا, ٹھیک ہے. سو ڈائنگ پیشنٹ نیڈز مور دین میڈس, دے نیڈ دا کمپینین شپ اینڈ پریزنس. تو یہ مینٹل ہیلتھ ہوئی, پیلیٹیو کیئر ہوئی. اب ہوم اور کمیونٹی نرسنگ میں بھی یہ اپلائی ہو رہا ہے. انکریجز ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف کلچر اینڈ سوشل کنٹیکس. جو سوسائٹی اور کلچر کنٹیکس ہے نا, وہ ڈیپلی انکریج کرتا ہے اس کی جو ہے نا پیشنٹ کی کلچر اور سوسائٹی کنٹیکس, ٹھیک ہے. تو یہ ہوئی ہوم اور کمیونٹی نرسنگ. یہ صرف آپ کو جو ہے نا یہ اس کو اس طرح بتائے گا کہ جو پیٹرسنس اور زیڈراٹ کی جو ہے نا جو تھیوری ہے, ہیومنسٹک تھیوری, وہ جو ہے نا مینٹل ہیلتھ نرسنگ میں اپلائی ہوتا ہے یا نہیں, پیلیٹو کیئر میں ہوتا ہے یا نہیں, ہوم اور کمیونٹی نرسنگ میں اپلائی ہوتا ہے یا نہیں, ہاں یا نہیں. آپ کو جو ہے نا یا جو ہے نا آل آف دیز, تو یہ تینوں میں اپلائی ہوتا ہے پریکٹس میں, ٹھیک ہے. ایگزامپل, اے کمیونٹی نرس ہو لسنس ٹو دا مدر کنسرنس اباؤٹ ہر آسما. وہ اس مدر جو ہے نا, ایک بچہ ہے اس کو آسما ہے, اور اس کو جو ہے نا مدر جو ہے نا وہ اس کو سن رہا ہے کہ اس کو کیا پرابلم ہے. ویلیڈیٹنگ ہر پیئرس. اس کی جب وہ پیئرس تو وہ دوبارہ اسٹڈی کر رہا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ فیئرس ختم کر رہا ہے. اینڈ اڈپٹیو کیئر ٹو دا فیملی نیڈس. اور اس کو جو ہے نا اڈپٹیشن نیڈ کیئر جو ہے نا اس فیملی کو دے رہا ہے. سو دس از ہیومنسٹک کیئر ان ایکشن. ایگزامپل سینیریو, اے سیولڈ اون میئر ریفیوز ٹریٹمنٹ فار دا کینسر. اس طرح یہ ایک بندہ آ جاتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا ٹریٹمنٹ آف کینسر سے وہ ریفیوز کر رہی ہو جو ہے, مجھے نہ دو. تو پھر نرس چلا جاتا ہے, اس کی جو پریشر ہے وہ کم کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ اس کو بٹھا لیتا ہے, اس کی وہ فیئرس ختم کر لیتا ہے کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے, آپ صرف جو ہے نا یہ میڈیسن, یہ انجیکشن لگاتے رہو, آپ کو جو ہے نا تو مرنے والے ہو آپ, اس طرح آپ جو ہے نا اچھائی کی طرف جاؤ گے, ٹھیک ہے, آپ ویلنس کی طرف جائیں. تو یہ بات ہی ہو گئی. شی انڈرسٹینڈ, اب وہ دیٹ ہز ڈیسیژن از اے پارٹ آف لائف, اور وہ اس کو ابھی سمجھ گئی کہ یہاں اگر یہ کیئر مجھے یہ نہ دیا گئے تو میں جو ہے نا یہ جو ہے نا سیویئر کی طرف جا سکتا ہوں. اور یا جو ہے نا اس نے کہا کہ یہ ڈیسیژن اچھی اسٹیپ ہے میری زندگی کے لیے. دے بلڈ ٹرسٹ ان فارم اے پلان دے ریسپیکٹ ہز وشز وائل آفرنگ کمفورٹ. اور اس کو جو ہے نا ٹرسٹ پیدا ہوئی ایک دوسرے پر, اس کے لیے پلان تیار کیا اور اس کی وشز کے مطابق اس کو جو ہے نا کمفرٹیبل کیئر دے دیا گیا, تو وہ ٹھیک ہو گیا. دس از ہیومنسٹک نرسنگ ان ایکشن. رسپیکٹنگ اٹونومی, شیئر میننگ اینڈ بلڈنگ کنیکشن. یہ کیا ہو گئی, رسپیکٹ کرے گا, اس کو اٹونومی حاصل ہے اس پیشنٹ کو کہ وہ مجھے کیئر دے دو یا نہیں دے دو. شیئر میننگ, اور وہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ میننگ ہے, یہ کس لیے دے رہے ہو, یہ دے رہے ہو میڈیسن, یہ میڈیسن کس چیز کے لیے, مجھے جو ہے نا آرام پرووائڈ کرے گی یا نہیں کرے گی, تو وہ ہو گئی. اور بلڈنگ کنیکشن, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کمیونیکیشن اور جو ہے نا افیکٹو کمیونیکیشن اور بلڈنگ کنیکشن بنائے گی, ٹھیک ہے.
اب اسٹرینگس اور لمیٹیشن کیا ہے؟ انکریج کمپسنیٹ انڈیویجولائز کیئر، یہ صرف جو ایک پیشنٹ کے لیے ہوتا ہے. بلڈ نرس پیشنٹ بانڈز، جو ایک دوسرے کے ساتھ بانڈز بنا لیتے ہیں نرس اور پیشنٹ جب پیشنٹ وزٹ کر لیتا ہے. پروموٹس پرسنل گروتھ فار بوتھ نرس اینڈ پیشنٹ، نرس کا پرسنل گروتھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، وہ آبزرو کر لیتا ہے کہ مجھے یہ میڈیسن میں نے اس پیشنٹ کو دی، اگر دوبارہ پیشنٹ دوسرا آئے تو میں جو ہے نا وہ گٹ فیلنگ آئے گا، اگر یہ سائن اور سمٹمس اس میں بھی ہوتے تو میں اس کو وہ تو کیئر پلان تیار ہی کرے گا، لیکن اسی کے مطابق وہ اس کو کیئر دے گا، اس کے لیے آسان ہو کیونکہ اس کی پرسنل گروتھ ہو گئی. اب لمیٹیشن کیا ہے؟ یہ ہم سے ٹائم لیتے ہیں. اب جب ہم بیزی ہاسپٹل میں تو یہ کہ ہم کس طرح جو ہے نا لوگوں پر اپلائی کریں گے. ڈیمانڈز ہائی لیولس آف ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ میچورٹی، یہ ہائیلی ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ میچورٹی جو ہے نا میچور نرس ہی پرووائڈ کرے گا. اب تو اس طرح پاکستان میں اس طرح ہے نا، ایک نرس پر جو ہے نا اتنے پیشنٹ آتے ہیں، اتنے جو ہے نا وہ نائٹ پر بھی ڈیوٹی کر لیتا ہے، صبح سویرے بھی کر لیتا ہے، تو وہ جب ایموشنلی پھر وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح کیئر پیشنٹ کو نہیں دے سکتا. مے بی ڈیفیکلٹ ان ایمرجنسی اور ٹاسک فوکس سیٹنگ، یہ ادھر ایمرجنسی اور ٹاسک ہوگا کہ آپ نے یہ ٹاسک کرنا ہے تو وہ جو ہے نا وہ اس پر بھی اپلائی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ تھیوری پڑھ لی تو اس کی کنکلوژن کیا ہو گئی؟ ہیومنسٹک نرسنگ تھیوری ریمائنڈ اس دیٹ نرسنگ از ناٹ جسٹ ڈوئنگ، اٹس بینگ. اس طرح نہیں کہ صرف ایکٹ کرو، ایکشن لے لو اور ٹھیک ہو گیا، نہیں، اٹس بینگ، اس کا جو ہے نا اس پرسن کا جو ہے اس کا نیڈ سمجھو، اس کا پرابلم سمجھو. اٹس اباؤٹ کنیکٹنگ پرسن ٹو پرسن، یہ جو ہے نا پرسن اور ایک پرسن دوسرے پرسن کے ساتھ جو ہے نا کنیکشن برابر کرتے ہیں، جیسے نرس اور پیشنٹ. ٹھیک ہے، دس تھیوری آفر اے ماڈل دیٹ بینڈس آرٹ سائنس. آرٹ کس طرح ہے؟ صرف اس کو جو ہے نا ایکشن نہیں لینا ہے، اس کو ہمیں صرف کیئر نہیں دینا بلکہ اس کو جو ہے نا افیکٹو کیئر دے دو کہ اس کا جو ہے نا وہ نیڈ پورا ہو جائے. یہ سائنس بھی ہے، اس میں جو ہے نا لیبز اور لیبارٹری وہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. اینڈ ایتھکس، اس میں ایتھکس انوالو ہے، اخلاقیات انوالو ہے. اگر ایک نرس جو ہے اس میں اخلاق نہیں ہے، ایک پیشنٹ کا جو ہے نا وہ رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ جو ہے نا ایتھکس اس نے نہیں پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے، ایز فیوچر نرسز وی مسٹ ٹرائی ٹو بی پریزنٹ ریئل اینڈ کمپیشنیٹ. جب ہم فیوچر نرسز والے کی بات کریں، اس کو جو ہے نا اس کو ہونا چاہیے کہ وہ پریزنٹ رہے، وہ جو ہے نا وہ نرس کو اچھی طرح کیئر دے دے، ریئل ہو اور کمپیشنیٹ، اس کو جو ہے نا صرف اسی کو کیئر دے. اس طرح نا کہ ایک نرس ایک پیشنٹ کو کیئر دے اور وہ ساروں پر اپلائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان ایوری انکاؤنٹر ایوری سچویشن میں. تو چلو اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے پیٹرسن اور زیڈراٹ کی ہیومنسٹک نرسنگ تھیوری پڑھی. اس کے بعد جو ہے نا ہم نے جو ڈورتا ای جانسن ورک تھیوری پڑھیں گے اور جو یونٹ نمبر 12 ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.